السلام علیکم پاکستانیوں، میں آج آپ کے سامنے تھوڑی سی کہ 1971 180 1971 جب پاکستان دو لخت ہوا، دو ٹکڑے ہوا، تو اس کی تھوڑی سی میں آپ کو حقیقت بتانے لگا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زمانہ تھا جب کہ سوشل میڈیا نہیں تھا، الیکٹرانک میڈیا تھا، وہ بھی کہ بہت کم تھا۔ تو جب 1971 کے کہ الیکشن ہوئے تو اس وقت کہ ہمارے پاس صرف پاکستان کا ریڈیو، انڈیا اور BBC، یہ تین ذرائع تھے جہاں سے ہمیں کہ خبریں ملتی تھی۔ تو جو ہی الیکشن ہوئے تو اس کے بعد کہ مجیب الرحمان اکثریت میں آ گیا، اس کے پاس کہ سمپل میجارٹی تھی، تو چلے۔ اس کے بعد کشمکش شروع ہو گئی، کہ کبھی اجلاس ڈھاکہ میں بلائے، کبھی ادھر بلائیں، کبھی ادھر بلائیں، کبھی ادھر، کہ کوئی وہ نہیں رہا تھا۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو پریزیڈنٹ تھے وہ تھے یحییٰ خان۔ تو حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے گئے، کہ یہاں تک چلا گیا کہ پھر ایک دن ذوالفقار علی بھٹو نے تقریر کرتے ہوئے کہا تم ادھر ہم ادھر، تو معاملہ اور خراب ہو گیا۔ تو یہاں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک مجیب الرحمان اپنی پارٹی کی قیادت کرتا رہا، اس وقت آزادی کی کوئی کہ نعرہ تھا اور نہ ہی کہیں سے کوئی آواز آ رہی تھی۔ لیکن جب یحییٰ خان کو مشورہ دیا گیا کہ بھائی مجیب الرحمان کو اریسٹ کرو اور یہاں لے آؤ، تو جب اس کو اریسٹ کیا، یہاں لے آئے، تو جیسے میں نے آپ کو کہ اپنے عنوان میں بھی بتا دیا، تو پارٹی کا جنرل سیکرٹری تھا تاج الدین جو تھا وہ بڑا کٹر انڈیا نواز تھا۔ تو اس نے جناب کہ جو ہی قیادت سنبھالی تو اس نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ کیا کہ اندرا گاندھی سے اس نے مدد مانگ لی، اور دوسرا اس نے کہ اعلان کر دیا کہ ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ اب یہ مجیب الرحمان تو یہاں اسلام آباد میں کہ نظر بند تھا، گرفتار کیا ہوا تھا۔ ابھی مجیب الرحمان کو کیا پتا کہ کیا اس کے پاس کون تھا ٹی وی ریڈیو تھا یا ٹیلی فون تھا، وہ نہ موبائل کا زمانہ تھا نہ کوئی کہ بھائی وہ تاج الدین کو سمجھاتا۔ لیکن کیونکہ قیادت غلط ہاتھوں میں چلی گئی، تو وہی مشرقی پاکستان کے بنگالی جنہوں نے پاکستان بنایا، اصل میں پاکستان بننے میں ان کا بڑا کردار تھا، کہ ان لوگوں نے پاکستان کے لیے بڑی قربانیاں دیں، کہ وہاں ہی پہلا کہ ہمارا وزیر اعظم بنا سہروردی، تو وہ مشرقی پاکستان تھا۔ تو ابھی بھی اگر اس کو دے دیتے تو کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن سیاست ایک گند ہے، آپ کو پتہ نا، یہ سیاست جو ہے نا جھوٹ پہ مبنی ہوتی ہے، اس میں حقیقت کم ہوتی ہے، جھوٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو بس وہ سیاست شروع ہو گئی، وہ سیاسی گند نے کہ ایسا گند ڈالا، ایسا گند ڈالا کہ وہ تاج الدین نے وہ کر دکھایا جو مجیب نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس وقت تو صرف ہم BBC سنتے تھے، انڈیا سنتے تھے یا پاکستان سنتے تھے، تین ہی کہ اسٹیشن تھے۔ وہ آج تو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھو اندھیر مچا ہوا ہے، کہ یہ نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا سارا جھوٹ ہے یا افواہیں ہیں، اس میں حقیقت بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، افواہیں بھی ہیں۔ تو اس کو کہ اب تو ایک ایک سیکنڈ کی چیز جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ رہی ہے، کہ اب دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہ یہ ہم ہر روز کہ بد سے بدتر حالات میں داخل ہوتے جا رہے ہیں۔ کہاں سے ایک سال پہلے شروع ہوا، ایک تبدیلی آئی، کہ وہ تبدیلی نے کہ حالات خراب کیے، خراب ہوتے 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 آج دیکھیں 9 مئی کا واقعہ یہ رونما ہو گیا۔ یہ واقعہ نہیں، یہ سانحہ ہے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کہ پاکستانی وہ عوام ہے جو اپنی افواج پر ان نوجوانوں پہ پھول نچھاور کرتی ہے،
یہ غلط یعنی کہ سوچ کسی نے دی ہے یا کوئی رکھتا ہے کہ فوج اور عوام یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ہے. نہیں، یہ بالکل بکواس ہے. عوام آج بھی فوج سے اتنا ہی پیار کرتی جتنا 9 مئی سے پہلے کرتی تھی. یعنی کہ فوج پاکستان صرف یعنی کہ جو غلط ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے جو بندوق چلائی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ پتہ ہے شیطان ہمیشہ کیا کرتا ہے. شیطان دیکھو، کوئی مجھے دنیا میں ثابت کر کے بتائے کہ شیطان آ کر کسی کو کہتا ہے اس کو قتل کر دو، اس کو مار دو، اس کو کوئی مجھے بتائے. آج تک کسی نے شیطان کو دیکھا کہ وہ سامنے آیا اور اس نے کہا اوے اس کو قتل کر دے؟ نہیں، کبھی نہیں. شیطان کے یہ 2 ٹانگوں والے جو انسان ہے نا، یہ شیطان کا بہت بڑا ساتھی ہے. یہ یعنی کہ شیطان ہے 2 ٹانگوں والا، وہ نہیں ہے. وہ جن جو ہے نا وہ تو سامنے آتا ہی نہیں ہے. اچھا، یہ اس کے ایجنٹی کے کام کرتا ہے، یہ سب سے خطرناک ہے. تو اس لیے یہ 2 ٹانگوں والا جو شیطان ہے نا، یہ آج پاکستان میں یعنی کہ پورے زور سے لگا ہوا ہے کہ عوام اور افواج پاکستان آپس میں ٹکرا جائے. لیکن میرا اللہ یعنی کہ ہماری پاکستانی کو دعا قبول کرے کہ یہ کبھی یعنی کہ شیطان کامیاب نہ ہو. کیونکہ دیکھیں آپ ہمارے ہمسائے میں کیا ہوا، کتنے ملک، لیبیا، عراق، افغانستان، یمن، شام، ابھی یوکرین، یہ کیا ہوا. یعنی کہ جب یہ ملک بیچارے تباہ ہوئے ہیں تو غریب ہی مرا ہے. یہ جو بڑے بڑے ہیں یہ ان کے لیے تو انہوں نے تو باہر اپنے ٹھکانے بنائے ہوئے، ان کے محل ہیں. یہ تو لیں ان کے تو پہلے ہی بچے فیملیاں وہاں ہیں، تو یہ تو کرما والے وہاں چلے جائیں گے. غریب ہی مرے گا، غریب ہی یہاں رہے گا. غریب کے لیے تو اور کوئی جگہ ہی نہیں نا، اس کے لیے تو پاکستان ہے. تو میری یعنی کہ فوج جو ہے نا، یہ یعنی کہ ان شیطانوں کے یعنی کہ چنگل سے باہر نکلے، یعنی کہ ان کی جو سوچ ہے اس سے باہر نکلے. اللہ کرے یعنی کہ ان کو دور رکھو اپنے سے. یعنی کہ افواج پاکستان جو ہماری ہے ماشاءاللہ دنیا کی مانی ہوئی فوج ہے. یعنی کہ اس کا ابھی اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ثانی نہیں. خواہ دنیا میں بڑے بڑے ملک ہیں، یعنی کہ ان کی بڑی بڑی طاقت ہے، بڑا بڑا اسلحہ ان کے پاس، ان کی فوجیں بھی بڑی ہیں، عوام بھی بڑی ہے. لیکن جو یعنی کہ پاکستان کی فوج ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن کیوں؟ پاکستان کی فوج کے ساتھ اللہ کا بڑا یعنی کہ ساتھ ہے، اللہ کی مدد بڑی ہے. تو جب اللہ کی مدد ہو تو ہر چیز. تو میری یہ دعا ہے کہ کہیں یعنی کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے ٹھیک ہے، باقی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یہ بھی سیاسی جماعت ہے. تو جب سے دیکھیں 1 سال سے جب سے یعنی کہ اس کو حکومت سے ہٹایا گیا، اس کا گراف تو اوپر چلا گیا. حالانکہ وہ وقت تھا اگر اس کو نہ ہٹاتے تو اور 2-4 مہینے میں یہ بالکل خود ہی ختم ہو جاتی. یعنی کہ یہ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ اس کو ہٹانے والی. تو وہ ہٹایا تو وہ اس کا گراف ہے آسمانوں کو چلا گیا. تو آج یعنی کہ اگر عوام یعنی کہ اس کا ساتھ دے رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عوام یعنی کہ فوج کے خلاف ہو گئی. نہیں، فوج ہماری ہے، ہم فوج کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری فوج کی مدد کرے. بس ابھی یعنی کہ سوچنے کی بات ہے، کہیں بھی اپنی انا یعنی کہ سامنے نہیں رکھنی، غصہ سامنے نہیں رکھنا. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا. یعنی کہ پاکستان میں عوام جو ہے اسی طرح ہی پھول نچھاور کر رہی جیسے پہلے تھی. یہ چند شار پسند ہوں گے، وہ اللہ بہتر جانتا وہ کون تھے. یعنی کہ ایسا یعنی کہ میں نہیں مانتا کوئی بھی ہماری جتنی بھی سیاسی پارٹی ہیں، سیاسی پارٹی کا برکر جو ہے نا وہ یہ شہیدوں کے مقبروں کو جا کر یا کور کمانڈر یا جناح ہاؤس یا جی ایچ کو نہیں، سیاستدان کا یہ کام، سیاسی پارٹی کا یہ کام نہیں ہوتا، نہ ہی وہ کرتے ہیں. یہ کچھ شرپسند ہوتے ہیں چند جو بیچ میں آ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام دکھا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف ہے. تو اس لیے ابھی جہاں ہم پہنچ گئے ہیں وہاں سے ہمیں یعنی کہ فوراً بغیر وقت ضائع کیے واپسی کا یعنی کہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. واپس آ جاؤ.
کہیں یہ قیادت، میں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قیادت کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے، ہمیں پھر یعنی کہ پھر ان چکروں میں نہ پڑنا پڑے۔ دیکھو ایک تاج الدین نے یعنی پاکستان 2 حصوں میں کر دیا، حالانکہ جماعت تو وہی تھی، یعنی کہ صرف مجیب کو گرفتار کیا، اس کو ہٹایا تو قیادت غلط ہاتھ میں چلی گئی، معاملہ خراب ہو گیا۔ ادھر بھی پی ٹی آئی ہے، اس میں بھی اچھے برے سب لوگ ہیں سیاستدانوں میں، یعنی کہ سیاسی پارٹی میں اچھے برے سب ہوتے ہیں۔ تو کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے پی ٹی آئی کی قیادت بھی کہیں غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو پھر کیا ہے، پھر تو سوائے پچھتاوے کا اور کچھ نہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ معاملات کو یعنی کہ سدھارنے کی کوشش کی جائے، بگاڑنے کی نہیں، کیونکہ شیطان بڑا زبردست حملہ اس نے کیا ہوا ہے۔ شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کی یاد، نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں یعنی کہ صحیح راستہ دکھائے، ہمارے ملک کی اللہ حفاظت فرمائے، ہماری پاک فوج کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یعنی کہ اگر فوج ہے تو ملک ہے نا، جس ملک کی فوج کمزور ہوتی ہے وہ ملک کمزور ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ کا کرم ہے، ہماری تو فوج ماشاءاللہ بڑی، دیکھیں نا ہمارے اب یہ اثاثے ہیں، تو جب ہمارے حالات ایسے ہوں گے تو ایٹمی اثاثوں پہ یعنی کہ باتیں ہوں گی۔ مغرب والے تو جانتے ہیں کہ وہ تو فوراً یہی ایک بات کریں گے کہ جی وہ ان کے اثاثے بھی پھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ اللہ کرے ہمارے اثاثے بھی محفوظ رہے ہیں، ہمارا ملک بھی محفوظ رہے، ہم بھی محفوظ رہیں۔ اللہ ہمیں اس مشکل گھڑی سے نکالے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمیں یعنی کہ محفوظ کرے، ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے۔ تو کوشش کریں، واپس آ جاؤ، نہ کو چھوڑ دے، ملک کو دیکھیں، اللہ کو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمان کو دیکھیں۔ اللہ نے صاف کہا قرآن پاک میں کہ جب یعنی کہ حکمران سے جھگڑا ہو یا آپس کا اتنا جھگڑا بڑھ جائے جس کا فیصلہ نہ ہو سکے تو میرے اور میرے حبیب پہ چھوڑ دو، یعنی کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ چھوڑ دو، یعنی کہ ان کے کہے کے مطابق چلو تو معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ تو واپس آ جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہے مانو، ان پہ چلو، انشاءاللہ اللہ پاکستان کے لیے اچھے سے اچھے دن لائے گا۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ افواج پاکستان کی فوج حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔